معاشرے کو مثالی اور سود مند بنانے کے لیے نئی نسل میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا فروغ نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ ان خیالات کا اظہار کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن سردار محمود احمد نے لندن میں نئی نسل میں کردار سازی اور تربیت کے عنوان سے منعقدہ ایک مباحثے کا انعقاد کیا گیا۔ گھر تعلیم و تربیت کا مرکز ہوتا ہے۔ تربیت بغیر تعلیم کے ادھوری، جبکہ تعلیم بغیر تربیت کے پرخطر بن سکتی ہے۔ اسی حوالے سے مشرقی لندن میں نئی نسل میں کردار سازی اور تربیت کے عنوان سے ایک سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں ریٹ فاؤنڈیشن کے بانی سردار محمود احمد کے علاوہ مشیر صدر آزاد کشمیر چودھری دلپذیر، افضال چودھری، چودھری طاہر محمود، کبیر صابر، پروفیسر ظفر ایڈوکیٹ، ممتاز بزنس مین عامر خان، ملک عادل ایڈوکیٹ، چودھری عبدالرحمان سجاد، قیصر چودھری اور ذوالفقار زی سمجد کمیونٹی کے لوگوں نے شرکت کی۔ سردار محمود احمد نے کہا کہ آزاد کشمیر حکومت کی پالیسی تعلیمی 2025 تا 2040 میں نجی شعبہ حکومت کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے حکومت کے اشتراک سے قرآن پاک کی تعلیم اور اساتذہ کی تربیت کے لیے پروگرام شروع کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی پالیسی میں بچوں کی کردار سازی خاص اہمیت کی حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی پالیسی میں سٹیزن شپ، لیڈرشپ اور انٹرپرینورشپ کے عنوان سے ایک نیا مضمون بھی متعارف کروایا گیا ہے، جو کہ بچوں کو ذمہ دار شہری بنانے میں معاون ثابت ہوگا۔ سردار محمود احمد نے کہا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کو معیاری بنا کر بہتر ملک و قوم کا مستقبل روشن کیا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مشیر صدر آزاد کشمیر چودھری دلپذیر نے کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی جانب سے تعلیم و تربیت کے شعبے میں کیے جانے والے اقدامات کو سراہا اور کہا کہ ملک و قوم کی ترقی کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تعلیم کے ساتھ اچھی تربیت ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم کے بغیر قومیں ترقی نہیں کرتی۔ شرکاء کو ریٹ فاؤنڈیشن کے جاری اور مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ نے گزشتہ برس 2024 سے 2040 کی تعلیمی پالیسی ایک بنائی ہے۔ اس تعلیمی پالیسی میں جہاں گورنمنٹ خود اصلاحات کر رہی ہے، وہاں پرائیویٹ سیکٹر بھی اس کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے، اور کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن گورنمنٹ کی پارٹنر ہے، جو گورنمنٹ کے ساتھ مل کے قرآن کی ایجوکیشن کے لیے اس نے کام شروع کیا ہوا ہے۔ ہم گورنمنٹ کے ٹیچرز کو بھی ٹرینڈ کرتے ہیں۔ ہم نے 10 اکیڈمیاں بنائی ہوئی ہیں، جن میں ہم گورنمنٹ کے ٹیچرز کو ٹرینڈ کر کے ہم نے ایک مؤثر نظام بنایا ہے کہ پرائمری میں بچے ناظرہ قرآن پڑھ سکیں اور 6 سے 12ویں تک بچے قرآن کو سمجھنے کی صلاحیت ان میں پیدا ہو۔ تعلیمی پالیسی میں بچوں کی کردار سازی پر بڑی توجہ دی گئی ہے، تو یہ کام بھی گورنمنٹ نے ہمیں سونپا ہے، اور ہم گورنمنٹ کے ساتھ اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے ساتھ ریٹ فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر ہم بچوں کی کردار سازی کا ایک پورا نظام ہم نے وضع کیا ہے، جس کے لیے ہم ٹیچرز کو بھی ٹرینڈ کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم ماؤں کو بھی ٹرینڈ کر رہے ہیں، اور ٹیچرز اور ماؤں کو ٹرینڈ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے آزاد کشمیر میں ایک بچوں کے لیے ایک نیا سبجیکٹ بھی تعلیمی پالیسی نے متعارف کرایا۔ میں خود تعلیمی پالیسی میں پرائیویٹ سیکٹر کی نمائندگی میں نے کی تھی، ہم 2 لوگ پرائیویٹ سیکٹر سے تھے، تو ایک نیا سبجیکٹ بنایا گیا ہے، سٹیزن شپ، لیڈرشپ اور انٹرپرینورشپ، اور یہ بڑا ہی ایک انقلابی قدم ہے کہ ایک بچے کے اندر ایک ذمہ دار شہری بننے کی صلاحیت کیسے پیدا کی جائے، اور اس کے اندر اس کے ساتھ ساتھ لیڈرشپ کی کوالٹیز کیسے پیدا کی جائیں، اور بچوں کو نوکری کی تلاش کے بجائے نوکری دینے والا کیسے بنایا جائے۔ تو اس کے لیے یہ ایک نیا سبجیکٹ شروع کیا گیا ہے، اور اس سبجیکٹ میں بچے اس وقت یہ 2 تحصیلوں میں شروع ہو چکا ہے، جس میں تحصیل دھیر کوٹ میں اور تحصیل لیپا میں یہ شروع ہو چکا ہے، اور مستقبل میں یہ آزاد کشمیر کی تمام تحصیلوں کے اندر جائے گا اگلے 4-5 سال میں، اور اس سبجیکٹ کے باقاعدہ نمبر بھی ہوں گے، اور بچوں کو ایک طرف تو ان کو لیڈرشپ اور ذمہ دار شہری بنانے کے لیے سٹیزن شپ کی تعلیم بھی دی جائے گی۔ تو یہ بھی آزاد کشمیر گورنمنٹ کا اور پوری وہاں کی سوسائٹی کا ایک بہت ہی مفید قدم ہے، اور اس میں گورنمنٹ ہمارے ساتھ پورے طریقے سے تعاون بھی کر رہی ہے، اور ہم گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں۔ تو معاشرے کی تعمیر اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ تمام لوگ مل کر اس کے لیے کام نہ کریں، اور کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ نہ صرف باقی سارے لوگ بلکہ علماء کرام نے بھی، تمام علماء نے وہ بھی اس کی پشت پہ ہیں، اتحاد تنظیمات مدارس نے بھی اس پورے پروگرام کو سپورٹ کیا ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز اس کو سپورٹ کر رہی ہیں، اور ہم ایک نئی نسل
ایک باکردار نسل تیار کر کے ہی اور اپنے تعلیم کے معیار کو بہتر بنا کے ہی ہم اپنے ملک کا جو مستقبل ہے اس کو روشن کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے ایک چونکہ یہ ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے تو اس لیے کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ گورنمنٹ سے فنڈز نہیں لے گی بلکہ وہ جہاں جو اوورسیز کمیونٹی ہے اس کو انگیج کرے گی, ان لوگوں کو انگیج کرے گی جو پاکستان کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ مستقبل میں ہم آزاد کشمیر کو ایک مثالی خطہ بنانا چاہتے ہیں جو نہ صرف ترقی یافتہ ہو بلکہ اس کے ساتھ بہتر تعلیم بھی بہتر ہو اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی بہتر ہو. دامن صاحب نے جس طرح یہ پلان بتایا ہے واقعی تعلیم کے بغیر قومیں ترقی نہیں کرتی. تو اقبال کا شعر ہے, تربیت سے تیری ماں کے متعلق ہے, تربیت سے تیری میں انجمن کا ہم قسمت ہوا, گھر میرے اجداد کا سرمایہ ہے عزت ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک ہے, اگر دنیا میں سرداری حاصل کرنا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو, اور پہلی وہی بھی یہی ہے. اور یہی دیکھ لیں برطانیہ میں اقبال نے کہا قوت فرنگ از علم و فن است, از امی آتش چراغش روشن است. مصنوی مولانا روم نے لکھا کہ یتیم وہ نہیں جس کا باپ فوت ہو جائے, یتیم وہ ہے جو بغیر علم کی ہو. تو اس لیے علم کی افادیت, علم کی اہمیت, اور قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو علم پر اور تربیت پر اس پر کاربند رہتی ہیں, وہی اپنے سفر اور اپنی منزل پر پہنچتی ہیں. دیکھیں سردار محمود صاحب نے بڑی بریفلی پیغام دے دیا ہے, تو میرا بھی یہی پیغام ہے. ایجوکیشن کے ساتھ تربیت کی بہت سخت ضرورت ہے. تو میں انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے, کام کریں گے اپنی امت کے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنے قوم کے بچوں کو سنوارنے کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ جس طرح انہوں نے بریف کیا ہے اس سے بہتر اس سے پہلے بہت سے لوگ اپنے ساتھ کے مطابق کام کر بھی رہے ہیں, لیکن انہوں نے جس طرح سمجھایا ہے یا جس طرح ان کا پروگرام ہے, انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ 2030 تک ہم ایک پلیٹ فارم بنا دیں گے. آگے اللہ کی مرضی. جی آج محمود صاحب نے محمود صاحب جی جیسا کہ آج محمود صاحب نے آج ہمیں ادھر ایجوکیشن کے بارے میں بریف کیا. وہ آزاد کشمیر میں جیسے یہ کام کریں, مجھے تو آج پہلی دفعہ پتہ چلا کہ وہ اس لیول کا بھی کام ہو رہا ہے. تو میں تو چاہوں گا کہ ہماری جو پنجاب کی حکومت ہے اور جیسے پاکستان کی, ان کو بھی ان سے ایڈوائز لینی چاہیے اور اس طرح کا کام کرنا چاہیے. یہ ہمارا مستقبل ہے, بچوں کے لیے اس طرح کی ایجوکیشن دینا اور بچوں کو لرن کرنا بہت ضروری ہے. تو میں اپنی پاکستان گورنمنٹ سے کہوں گا کہ اس طرح کے جو اسکالر ہیں ان سے ہیلپ لینی چاہیے اور ان سے مدد لینی چاہیے.